رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات کی کہ اتفاق رائے آئینی بینچ پر ہو چکا ہے، اب مولانا صاحب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ نہیں مان رہے تھے تو ہم مان گئے، اب انہوں نے تحریک انصاف کو بھی لے کر آنا ہے، اس ڈرافٹ پر متفق کروانا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، مجھے یہ چیز جو رانا ثناءاللہ صاحب کی آپ بات فرما رہے ہیں، مجھے اس چیز کا نہیں علم کہ رانا ثناءاللہ صاحب کس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ جو ڈسکشن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بیچ ہوئی، جس 5 گھنٹے میٹنگ چلی جس میں بھی موجود تھا، یقیناً وہ میرے پاس امانت ہے کیونکہ ابھی وہ انڈر ڈسکشن ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مولانا صاحب اسی طرح منا لیں گے جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو منا لیا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کا مسودہ پاکستان کے لیے ہے، مولانا صاحب کا مسودہ پارلیمان کے لیے ہے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، شخصیات کے لیے نہیں ہے، عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے۔ یقیناً جب مسودہ عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے ہے تو پیپلز پارٹی بھی مان گئی ہے، مسلم لیگ نون بھی مان گئی ہے، تو انشاءاللہ پی ٹی آئی بھی مان جائے گی۔ ویسے سومرو صاحب، مولانا صاحب تو ان دونوں کو منوا سکتے ہیں اور ان سے مان بھی سکتے ہیں، زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے۔ پی ٹی آئی کا آئی ڈونٹ نو، بڑا مشکل ہوگا، ایسا نہ ہو کہ جو انہوں نے ابھی تک کہا ہے، کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس سے بیک ٹریک نہ کر جائیں، پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ نہیں مولانا صاحب اب آپ جانیں، وہ جانیں اور مسودے جانیں۔ کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ بیک بھی کرتے ہیں تو مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے، تو بہرحال پھر مسودہ تو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا یا پاس کرنے میں، کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے، کبھی مسودہ حکومت لاتی ہے، کبھی اپوزیشن لاتی ہے۔ حکومت اگر کوئی مسودہ لا رہی ہے، نمبر پورے کر رہی ہے، ان کا حق ہے، کل اپوزیشن کوئی مسودہ لائے گی، نمبر پورے کر رہی ہے تو اس کا حق ہے۔